بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ فرشتے بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے عقل تو دی ہے لیکن نفسانی خواہشات نہیں دی۔ جانور بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں۔ جانوروں کو اللہ پاک نے نفسانی خواہشات تو دی ہیں لیکن عقل نہیں دی۔ دنیا میں واحد انسان ہے جس کو اللہ پاک نے نہ صرف نفسانی خواہشات دی ہیں بلکہ عقل سلیم بھی عطا کی ہے۔ عقل سلیم عطا کر کے اللہ پاک نے انسان کو دو راستے دے دیے، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ پاک کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے تو اللہ پاک کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ واحد ایک انسان ہے جس کو اللہ پاک نے دو راستے دے دیے، ایک راستہ جنت کا، دوسرا راستہ جہنم کا۔ ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ اللہ پاک نے انسان کو جتنی عظمت دی، انسان کو جتنا مقام دیا، کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام نہیں ملا۔ لیکن انسان نے اس دنیا میں جو کارنامے سر انجام دیے، کسی مخلوق نے بھی وہ کارنامے سر انجام نہیں دیے۔ اللہ پاک کی تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو میلا نہیں کیا۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو حضرت لوط علیہ السلام کا فرما بردار تھا، جو عبادت گزار تھا، وہ کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک درخت آیا۔ وہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ جیسے ہی وہ سویا، خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا کہ زمین زار و قطار رو رہی ہے۔ زمین کو روتے ہوئے اس نے دیکھا، کافی کوشش کی پوچھنے کی کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کر دیا۔ زمین نے کہا کہ تو اپنے رہبر سے جا کر پوچھ لینا، مطلب کہ اپنے نبی سے جا کر پوچھ لینا، حضرت لوط علیہ السلام سے جا کر پوچھ لینا کہ میں اتنی زار و قطار کیوں رو رہی ہوں۔ وہ شخص الٹے پاؤں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا، عرض گزار ہوا کہ میں نے خواب میں زمین کو روتے ہوئے دیکھا، زمین کو تڑپتے دیکھا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرتے ہوئے دیکھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر زمین کیوں رو رہی تھی؟ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں چم چم برسنے لگیں۔ آپ علیہ السلام رو کر کہنے لگے کہ میری قوم کے گناہوں نے اللہ پاک کی زمین کو ناپاک کر دیا، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری قوم کا ہر ایک انسان زنا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میری قوم کا ہر ایک دکھنے والا شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ جب ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ اور دوسرے گناہ کے اوپر تیسرا گناہ اس دھرتی کے اوپر ہوتا ہے تو زمین رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا جو حضرت انسان بن کر اس دنیا میں آئی تھی اور کیڑوں سے بھی بدتر نکلی۔ انہوں نے نافرمانیاں کر کے تیری پاک زمین کو میلا کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔
تمہارے گھر کی عورتوں کے 3 گناہ زمین کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمانے لگے پہلا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ جب ایک مرد ایک عورت دونوں مل کر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر جاتا ہے تو اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، چیخ کر کہتی ہے، اے میرے مالک تیرے بندوں کو کیا ہو گیا؟ تو نے انہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، یہ نادان تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ فرمایا گٹر میں پلنے والے کیڑے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو زمین کو زانی عورت اور زانی مرد کے اندر سے آتی ہے۔ جب زانیہ عورت زانی مرد غسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے جسم کا ایک ایک بال اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، ان کی زبان، ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی ضرور میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہی ہونے والے ہیں۔ عورت کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے، وہ قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے اس وقت دھرتی رو کر کہتی ہے، زمین چیخ کر کہتی ہے، اے نادان عورت کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی فرما برداری کا مقام کیا ہوتا ہے، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے تو گھر میں مر جاتی، مٹ جاتی، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، پس اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو وہ نافرمان کہلائے گی۔ عورت کا تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی پھیلانا ہے، بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا، گانا بجانا شریعت میں حرام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناچ گانا دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ فرمایا یہ 3 ایسے بدترین گناہ ہیں جو دھرتی کو ناپاک کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں،
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔